من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے کیا ہی اچھے داہنی طرف والے ہیں، فی صدر مخدود بے کانٹوں کی بیریوں میں، وطلح مندود اور کیلے کے گچھوں میں، وظل ممدود اور ہمیشہ کے سائے میں، وماء مسکوب اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر شروع میں 3 گروہ بیان کیے گئے تھے کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک گروہ سابقون اولون کا ہوگا، دوسرا گروہ دائیں جانب والوں کا، اور تیسرا گروہ بائیں جانب والوں کا۔ اس سے پچھلی آیتیں جو گزریں ان میں سابقون اولون جو لوگ تھے ان کے لیے اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کی تھی جنت میں، ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے اگلی چند آیات کے اندر جو داہنی جانب والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے کے درسوں میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 2 گروہ جنتی ہیں اور ایک جو گروہ ہے وہ جہنمی گروہ ہے، یعنی سابقون اولون اور دائیں جانب والے یہ دونوں گروہ جنتی ہیں، اور بائیں جانب والا جو گروہ ہے وہ جہنمی ہے۔ تو جنت کے اندر اللہ نے دونوں گروہوں کے لیے کیا تیار کیا ہے وہ الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے دائیں جانب والوں کا جو انعام اللہ نے تیار کیا وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو نعمت اللہ نے بیان کی کہ اس میں بے کانٹے کی بیریاں ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہم نے بیری کے درخت دیکھے ہیں آپ نے کہ وہاں اس کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں بیری کے درخت میں، لیکن جنت میں بھی بیری کا درخت ہوگا، لیکن وہ بیری کا درخت کانٹوں سے بالکل پاک ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس بیری کے درخت میں کانٹوں کی جگہ اللہ عز و جل پھل پیدا فرمائے گا، اور ہر پھل کے اندر 72 قسم کے ذائقے اللہ عز و جل نے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری نعمت جو ذکر فرمائی وطلح مندود اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی اس جنت کے اندر جو اللہ نے دائنی جانب والوں کے لیے تیار کی ہے اس میں کیلے کے پیڑ ہوں گے جو اپنی جڑ سے لے کر شاخ تک ہر جگہ اس کے جو پھل ہیں وہ موجود ہوں گے۔ وظل ممدود تیسری نعمت جو ذکر فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اس کے اندر یعنی اس جنت میں ہمیشہ کے سائے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک گھڑ سوار 70 سال تک گھڑ سواری کرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور وہ جو درخت ہے وہ اللہ عز و جل نے اس جنت کے اندر لگایا ہے۔ وماء مسکوب اور چوتھی نعمت جو ذکر فرمائی ہمیشہ جاری پانی، یعنی جنتیوں کے پاس نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، اور جب چاہیں گے وہ ان سے بآسانی پانی حاصل کر سکیں گے اور اپنی مطلوب کی چیز حاصل کر سکیں گے۔ اس کے آگے جو نعمتیں ہیں وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میووں کے اندر ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکے جائیں گے، وفرش مرفوعہ اور بلند بچھونوں پر ہوں گے۔ یہ بھی انہی جنت والوں یعنی جو داہنی جانب والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں کہ اس میں میووں کی پھلوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ جنتی جیسے چاہیں گے اس درخت سے جو ہے وہ پھل توڑ لیں گے،
لیٹے لیٹے چاہیں گے تو لیٹے ان کے قریب وہ شاخ آ جائے گی اور پھل یہ اس کو توڑ لیں گے، بیٹھ کر چاہیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہی پھل کو توڑ لیں گے، کھڑے ہو کر چاہیں گے تو شاخ اتنی بلند ہو جائے گی اور کھڑے کھڑے یہ پھل توڑ لیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ان کے لیے وہ پھل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی جنتیوں کو کبھی کوئی روک ٹوک کی جائے گی پھل لینے سے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور جنتیوں کو بلند تخت عطا کیے ہوں گے، وہ تختوں پر یہ سوار ہوں گے، جہاں چاہیں گے وہ تخت انہیں اڑا کر وہاں لے جائیں گے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تخت چل دیں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو انہیں بنایا کنواریاں، عُرُبًا أَتْرَابًا، ایک عمر والیاں، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، داہنی جانب والوں کے لیے۔ یہ بھی دائنی جانب والوں کے لیے اللہ نے جو حوریں تیار کر رکھی ہیں، اس کے اندر مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سے دنیاوی عورتیں مراد ہیں، یعنی جو بندے کی دنیاوی بیوی ہوگی اس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں اس کو کنواری عورت کے طور پر ملے گی۔ اور دوسری جو تفسیر ہے اس کے مطابق اس سے حوریں مراد ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے ان کو کنواری ہی پائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ایسی جو ہے وہ عورتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ جنت کے اندر بوڑھی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بڑی لطیف حدیث پاک ہے مزیدار، جس میں ایک صحابیہ جو بوڑھی تھیں، نیکوکار تھیں، نیکیاں کرنے والی تھیں، حضور نے ان کے سامنے مزاح کے طور پر، حضور کی عادت مزاح کی بھی ہے، مزاح اور مذاق یہ دو چیزیں ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ مزاح وہ ہوتا ہے جو خوش طبعی کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں نہ ہی سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر جھوٹ شامل ہوتا ہے، مزاح اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ عادت حضور کی، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے مزاح کے واقعات حضور کے ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر پر تھے اور حضور اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ ان جو سفر والے تھے، جو قافلہ تھا، اس سے تھوڑے پیچھے رہ گئے اور آپس میں جو ہے وہ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ حضور نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ چونکہ کم عمر کی تھیں، حضور کی عمر مبارک زیادہ تھی، تو سیدہ عائشہ جو ہیں وہ اس وقت آگے نکل گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پر حضور نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے۔ پھر کہیں بعد میں سفر ہوا سیدہ عائشہ کے ساتھ، پھر وہی معاملہ ہوا، تو اب چونکہ سیدہ عائشہ کی عمر بڑھ چکی تھی، جسم بھی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا تھا، تو اس وقت حضور نے پھر کہا حضرت عائشہ سے کہ چلو اب دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر مقابلہ کیا تو اس دفعہ حضور آگے نکل گئے، تو حضور نے کہا کہ یہ وہ اس کا بدلہ میں نے لے لیا جو تم نے مجھے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ تو مزاح کے واقعات حضور کے بڑے اس طرح کے ہیں۔ تو یہی اس آیت سے کہ وہ بوڑھی تھیں صحابیہ، تو حضور نے یہ فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ اب وہ تو بوڑھی تھیں، وہ پریشان ہو گئیں کہ میں تو نیکیاں بھی کرتی ہوں اور سارے معاملات بھی میرے پورے ہیں، اب میں بوڑھی ہوں، تو پھر حضور نے کہہ دیا بوڑھی تو کوئی جائے گی نہیں جنت میں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی وہ ساری جوانی کی حالت کے اندر جائیں گی۔ یہ بھی ان کے ساتھ حضور نے مزاحی فرمایا تھا، اور اس پر حضور نے یہ آیت دلیل کے طور پر فرمائی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے ایک عمر کی۔ بعض روایات میں ہے کہ 33 سال اور بعض روایات میں 30 سال کی جو ہے وہ عورتیں ہوں گی، اور مرد بھی اتنے ہی عمر کے سارے جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، آخر میں فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں۔ کسی ایک گروہ میں شامل ہونا ضروری ہے، سابقون اولون یا دائیں جانب والے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بائیں جانب والوں کے اندر ہو جائے۔ اس کے آگے جو آیتیں آئیں گی وہ بائیں جانب والوں کے لیے اللہ نے کیا عذابات تیار کیے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے سورہ واقعہ کے اندر۔ یہاں تک جو ہے وہ دائیں جانب والے اور سابقون اولون جو تھے ان کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں، اور اس میں مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دائیں جانب والے ہیں ان کے بارے میں حضور نے اپنا اللہ عز و جل نے فرمایا اگلی آیتوں میں ثلۃ من الاولین، کہ اگلوں میں سے ایک گروہ، وثلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، یعنی دونوں کے اندر اگلوں سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان
اور پچھلوں سے مراد صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ ان میں سے بھی بہت سارے دائیں جانب والوں میں شامل ہوں گے، اور جو بعد میں آئیں گے یہ بھی بہت سارے جو ہے وہ دائیں جانب والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھیں آسانی فرما دی ہے کہ ایک گروہ اگلوں میں سے اور ایک گروہ جو ہے وہ گروہ سے مراد کے بہت ساری تعداد جو ہے وہ دائیں جانب والوں کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے تو ہی جو ہے وہ ہم دائیں جانب والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی اچھی چیز حاصل کرنی ہو، کوئی نعمت حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے کتنی محنت ہم کرتے ہیں، کتنی محنت کرنے کی حاجت پڑتی ہے۔ اچھا ہم نے جو ہے وہ اپنا فیوچر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم لگاتار دن رات کام کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فیوچر اچھا ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اتنی اچھی نعمتیں جو اللہ نے تیار کی ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں روایات میں ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کان نے سنا ہے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں، اور دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، روایت میں ہے کہ دل میں کسی کے خیال بھی نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی تو ضرورت ہے نا، بغیر مشقت کے تو نہیں حاصل ہو جائیں گی، اس میں مشقت کرنی پڑے گی۔ جتنی زیادہ مشقت کریں گے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو، روزہ ہے اس میں مشقت اختیار کریں، نماز ہے اس میں مشقت، بندے کے دل پر گراں گزرتے ہیں نا یہ سارے معاملات، تو یہ مشقتیں برداشت کریں گے تبھی تو اللہ نے آگے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ وہ آسانیاں مشقت اٹھانے والوں کے لیے، یہ میں بار بار سناتا ہوں حدیث کہ دنیا میں مشقت میں گزر گئی جس کی ساری زندگی، ایک جھونکا جنت کا اس کو دیا جائے گا اور وہ اپنی ساری مشقت ہی بھول جائے گا۔ ایک جھونکا، صرف ایک جھونکا جنت کا آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے کبھی مشکل دیکھی نہیں تھی، کبھی مصیبت ہی نہیں آئی تھی مجھے۔ اس نے اگر دنیا میں مشقت اٹھائی ہوگی عبادت کے اندر، اپنے رب کو راضی کرنے کے اندر، اور اگر دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، آسانیوں میں گزار دی، بری قسم کی آسانیاں جو ہیں اس میں اپنی دنیا گزار دی، تو اس کے بارے میں بھی اسی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو جہنم کا ایک ہی جھونکا دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے کبھی آسانی نہیں دیکھی، کبھی میں نے نعمت دیکھی نہیں ہے، ایسی جو ہے وہ اسے مصیبتیں نظر آئیں گی اس کے سامنے۔ تو دونوں صورتیں ہیں کہ ہم یہاں دنیا اپنی مشقت میں گزارتے ہیں یا آسانی کے اندر گزارتے ہیں۔ آج اگر ہم اختیار کرتے ہیں آسانی کو تو یہ آسانی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، بعد میں ہمارے لیے ہمیشہ کی مشقت ہے۔ لیکن اگر آج ہم مشقت کو اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو یہ مشقت عارضی ہے، بعد میں جو آنے والی آسانی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم جو درس ہوا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔